خیلی متشکر، خیلی متشکر. بفرمایید بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين. أحمد الله وأستعينه وأستغفره وأتوكل عليه. میں آپ تمام برادران و خواہران کو اس شریف و عظیم دن کی رحمت اور مغفرت کی بشارت دیتا ہوں اور انہیں روز عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خداوند عالم اپنی برکتوں کو آپ پر نازل کرے اور ماہ مبارک رمضان کے گرم دنوں اور بابرکت شبوں میں انجام دیے جانے والے آپ کے نیک اعمال اور ریاضتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہماری عوام نے الحمدللہ ماہ مبارک رمضان سے کسب فیض کیا ہے۔ تلاوت قرآن کی محفلیں ہوں یا دعا و مناجات اور ذکر الہی کی محافل، لوگوں کو افطار کرانے کے مقامات ہوں یا شب قدر کے معنوی اور دعا و توسل کے روحانی اجتماعات ہوں، ان سب میں شرکت کی اور یہ سب رحمت الہی اور فیض الہی کے نزول کا سبب ہیں۔ اس ماہ کے آخر میں یوم القدس کے عظیم الشان جلوس تھے
کہ جس میں ہماری زندہ اور بیدار قوم نے فلسطین سے متعلق پوری دنیا تک اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ برادران و خواہران، آپ نے ان اعمال میں سے جو کوئی بھی عمل انجام دیا ہے وہ ایک عمل صالح اور جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ دعائے ماہ مبارک رمضان میں ہم پڑھتے ہیں، یعنی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت تک پہنچا کر فائز و کامیاب کرے۔ تو اس کا معنی یہی ہے کہ یہ اعمال کہ جن کی مادی صورت و تجسم خدا کا وعدہ کردہ جنت ہے آپ کو نصیب ہو سکے، اور الحمدللہ ایسا ہی ہوا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ نے ماہ مبارک رمضان میں جو کچھ سیکھا اور حاصل کیا ہے اس کی قدر کیجیے اور اپنے لیے اس کی حفاظت کریں۔ ہم اس ماہ مبارک میں کسی انسان کے انفرادی و اجتماعی اعمال کا جو مشاہدہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے عمومی انداز میں کھانا کھلانا اور تکلفات سے ہٹ کر سادہ افطاری دینا سالوں سے رائج ہے۔ گزشتہ سال ہم نے اپنی عوام سے درخواست کی تھی کہ وہ افطاری دینے میں تکلفات کو کم کر کے لوگوں کی کمیت میں اضافہ کریں، اور اس سال ہمیں عوامی مقامات، مقدس مقامات جیسے مساجد وغیرہ، سڑکوں، امام بارگاہوں اور پورے ملک میں مختلف مقامات پر لوگوں کے اس جہت میں قدم بڑھنے اور اس سادہ افطاری کو وسعت دینے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ بندہ حقیر کی نصیحت یہ ہے کہ اس قسم کی چیزوں اور اقدامات کو وسعت دی جائے جو اسلامی طرز زندگی کو عوامی سطح میں رائج کرنے کے لیے مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ جمعۃ الوداع یوم القدس حقیقت میں ایک بہت عظیم دن ہے۔ اس دن گرم موسم میں روزے کی حالت میں مرد و زن، خصوصاً باحجاب خواتین، اپنے بچوں کو گود میں لیے ان مظاہروں اور ریلیوں میں شریک ہوئیں۔ جب ایک قوم چاہے کہ اپنے زندہ ہونے کو ظاہر کرے اور اپنی ہمت و حوصلے کو جو کسی خاص گروہ و جماعت سے مخصوص نہیں ہے ثابت کرے تو وہ ایسے ہی مقامات ہوتے ہیں۔ خداوند عالم اپنی برکتوں کو آپ پر نازل فرمائے اور آپ کے روز افزوں عزت و آبرو اور ترقی کو آپ کے لیے زیادہ کرے، اور ہمارے اعلیٰ حکام کو آپ کی خدمت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين، وصلى على علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين، وعلى الحسن والحسين سبطي الرحمة وإمامي الهدى، وعلى علي بن الحسين، وعلى محمد بن علي، وعلى جعفر بن محمد، وعلى موسى بن جعفر، وعلى علي بن موسى الرضا، وعلى محمد بن علي، وعلى علي بن محمد، وعلى الحسن بن علي، وعلى الحجة القائم۔ برادران و خواهران عزیز نمازگزار را و خود را، آپ تمام بہن بھائیوں، خود اور اپنی قوم کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔
یہ تقوی یہ فیصلہ کرنے کے مقامات سمیت اہم ترین اجتماعی مواقع، بین الاقوامی سطح پر فیصلہ کرنے اور موقف اختیار کرنے، امت مسلمہ اور انسانیت سے مربوط مسائل کے ساتھ ساتھ زندگی کے تمام میدانوں میں اپنے خاص اثرات و برکات کا منشا ہے۔ آج امت مسلمہ کا سب سے پہلا اور اہم ترین مسئلہ غزہ ہے، اور اسے انسانیت کا سب سے اہم ترین مسئلہ قرار دینا بے جا نہیں ہوگا۔ ایک پاگل کتے اور خونخوار بھیڑیے نے مظلوم انسانوں پر حملہ کیا ہے۔ ان معصوم بچوں سے زیادہ مظلوم اور کون ہوگا جو ان حملوں میں مظلومیت کے ساتھ جان کی بازی ہار رہے ہیں اور بے دردی سے قتل کیے جا رہے ہیں۔ ان خواتین اور ماؤں سے زیادہ اس وقت اور کون مظلوم ہوگا جو اپنے جگر پاروں کو زخمی حالت میں اپنی گودوں میں لیے ان کے تڑپنے، ایڑیاں رگڑنے اور جاں بلب ہونے کو حسرت و یاس سے دیکھ رہے ہیں۔ صہیونی غاصب و کافر حکومت انسانیت کے سامنے ان جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے۔ عالم انسانیت کو چاہیے کہ وہ اس کے خلاف اپنا رد عمل ظاہر کریں۔ غزہ کے مسئلے کے بارے میں 3 نکات پر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ صہیونی حکومت آج جو کچھ انجام دے رہی ہے وہ غزہ کے مسلمانوں کی نسل کشی اور عظیم و تاریخی واقعہ اور المیہ ہے۔ ان جرائم کا ارتکاب کرنے والے مجرموں اور ان کے پشت پناہوں کی عالمی سطح پر مذمت کرنی چاہیے، اور ان سب پر ہر صورت میں مقدمہ چلانا چاہیے تاکہ یہ کیفر کردار تک پہنچیں۔ ان کی سزا یہ ہے کہ اقوام عالم کے نمائندے، مصلح اور انسانیت کا درد رکھنے والے ہمدرد و دلسوز افراد کو چاہیے کہ وہ ان کی حکومت پر مقدمہ چلانے کا مطالبہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ زمانہ گزرنے کی وجہ سے نئے اور پرانے افراد و منصب کی بنا پر مقدمہ چلانے سے گریز کیا جائے، خواہ وہ حکومت کے کسی منصب کے حامل ہوں یا عہدے سے ہٹ چکے ہوں۔ یعنی ان جرائم کے مرتکب افراد اور ان کے علل اعلان حمایت و پشپناہی کرنے والوں پر مقدمہ چلایا جائے۔ یہ وہ حقائق ہیں کہ جنہیں آپ خبروں اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے سن اور دیکھ رہے ہیں۔ اپنی مدد آپ اور اپنی حق بات پر ڈٹ جانے والی قوم کی قوت برداشت، قدرت تحمل اور استقامت کو ملاحظہ کیجیے۔ تصور کیجیے کہ چاروں طرف سے ایک محدود اور چھوٹے سے علاقے میں محصور قوم کہ جس کے ایک جانب دریا ہو، کہ جس کا راستہ بند ہو، خشکی کا راستہ بند ہو، تمام سرحدی علاقوں کو بند کر دیا جائے، وہ پینے کے پانی جیسی نعمت سے محروم ہیں اور بجلی نہیں ہے، اور جو کچھ امکانات ہیں وہ بھی قابل بھروسہ نہیں ہیں، اور دشمن کی دشمنی اور اس کے حملوں میں اس کا مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ غزہ کے عوام غاصب، مسلح، خبیث اور بے رحم دشمن کے مقابلے پر ہیں، اور ان کے سامنے ایک ایسی صہیونی حکومت اور اس کے پلید و نجس حکام ہیں جو دن و رات کے خیال کیے بغیر مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ غزہ کی عوام ان کے سامنے استقامت سے ڈٹ گئی ہے۔ یہ تمام چیزیں اس چیز کو ثابت کرتی ہیں کہ ایک انسان کی استقامت، ایک ماں کی ثابت قدمی جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کو تڑپتا دیکھتی ہے، یا ایک عورت جو اپنے شوہر یا بھائی یا باپ کو اس طرح اپنے سامنے تڑپتے اور زخمی ہوتے دیکھتی ہے، تو ہمارے ذہن میں اس کا آنے والا تصور ان مناظر کی حقیقت سے کئی مراتب بالاتر ہے۔ ہمیں اپنی قدرت و طاقت کو پہچاننا چاہیے۔ یہ انسان کتنے طاقتور ہیں اور کس طرح استقامت و ثابت قدمی سے کھڑے
اور جمے رہتے ہیں کہ 400-500 مربع کلومیٹر کے رقبے میں تقریباً 18 لاکھ انسان اس طرح محصور ہو جائیں اور ان کا اس طرح احاطہ کیا جائے کہ یہ دشمن ان کے باغوں کو تاراج کریں، ان کی دکانوں کو مسمار کریں، ان کے گھروں کو تباہ کریں، تجارت کے تمام راستوں کو ان پر بند کر دیں اور ان پر عدل و انصاف کے تمام راہوں کو بند کر دیا جائے۔ اس طرح ان پر زمین و آسمان سے حملہ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ لوگ ثابت قدمی سے ڈٹے اور جمے ہوئے ہیں۔ یہ سب امور ایک قوم کی استقامت و ثابت قدمی کی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خدا کی توفیق و اذن سے یہ قوم اپنے دشمنوں کو شکست دے کر یقیناً کامیاب ہوگی۔ جیسا کہ ابھی تک ظالم و متجاوز دشمن ایک نجس کتے کی مانند اپنے انجام دیے جانے والے کام سے پشیماں ہے، وہ اس دلدل میں بری طرح پھنس گیا ہے اور سرگرداں ہے کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اگر وہ یہ حملے بند کر کے پیچھے ہٹے تو اس کی عزت و آبرو خطرے میں ہے۔ اگر اپنی اسی حماقت کو جاری رکھے تو آنے والا وقت روز بروز اس کے لیے مشکلات کھڑی کرنے کا باعث بنے گا۔ لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ، یورپ اور تمام عالمی مجرموں نے گٹھ جوڑ کر لیا کہ وہ جنگ بندی کو زبردستی غزہ کی عوام پر مسلط کر دیں تاکہ اسرائیل کو اس مخمصے سے نجات دلائیں۔ یہ ظالم ابھی تک اپنی ہی کرتوتوں کی وجہ سے پھنس کر رہ گیا ہے اور اس کے بعد بھی ایسا ہی ہوگا۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ تمام عالمی سامراج کے سیاست مدار اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حماس اور جہاد اسلامی کے ہاتھوں سے اسلحہ لے کر انہیں نہتہ کرنا ناگزیر ہے۔ ان سے کون سے ہتھیار لیں؟ یعنی اہل غزہ کے پاس جو تھوڑے بہت میزائل ہیں ان سے وہ بھی لے لیں کہ جس سے وہ دشمن کے مسلسل بے رحم حملوں کے مقابلے میں اپنا معمولی سا دفاع کر رہے ہیں۔ یہ ہے ان کی منطق و عمل کہ اہل فلسطین و اہل غزہ کو ایسا ہونا چاہیے کہ صہیونی دشمن جب بھی چاہے ان پر حملہ کرے اور جب چاہے ان کے خلاف آگ روشن کر دے اور وہ اپنا دفاع ہرگز نہ کر سکیں۔ یہ ہے ان کی دل کی تمنائیں اور آرزوئیں۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ امریکی صدر نے فتویٰ صادر کیا ہے کہ غزہ کی استقامت کرنے والے جہادی تنظیموں سے ہتھیار لے لینی چاہیے اور انہیں نہتہ کرنا ضروری ہے۔ جی ہاں، معلوم ہے کہ ان سے یہ ہتھیار کیوں لیے جائیں، تاکہ یہ فلسطینی اسرائیل کو اتنا نقصان نہ پہنچا سکیں کہ جتنا اسرائیل کے شدید ترین حملوں کے مقابلے میں انہوں نے اسرائیل کو نقصان پہنچایا ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی ذمہ داری ہے، بالخصوص امت مسلمہ کی، کہ وہ فلسطینی قوم کی عسکری مدد کرے۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر جيوش المسلمين واخذل الكفار والمعاندين والمنافقين واستغفر الله لي ولكم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔